تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک تو ہوتا ہے نا متقی آدمی. متقی آدمی کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حلیہ بالکل ایسا ہوگا جس کو دیکھ کر لگے کہ بھئی بڑا متقی ہے, چال ڈال اس کی ایسی ہوگی, نمازیں پڑھ رہا ہوگا بہت زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ آسان زبان میں وہ یہ کہ کوئی آپ برا کام کرنے کی طرف رغبت ہو رہی ہے, کوئی جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں, کوئی دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, کسی کو غلط حرام مال بیچ رہے ہیں, کسی کو غلط مال بیچ رہے ہیں, جھوٹ بول کر کوئی سودا کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے ایک دم خیال آیا کہ میرا مال حرام ہو جائے گا, تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو غلط کام کرنے سے رکنے کے عمل کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ پرہیزگاری کرتے ہیں. پرہیز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شوگر کے مریض کو کیا علاج, گولیوں سے زیادہ کس بات کی ضرورت ہوتی ہے؟ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ خوب گولیاں کھائیں اور خوب شوگر کھائیں تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو پرہیز ہوتا ہے. تو اس لیے غلط کام کرنے سے رک جانا, کس وجہ سے؟ اللہ کی موجودگی کے احساس سے, آخرت کے تصور سے, تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. نماز سے مدد لیں گے. نماز بنیاد ہے, جنت کی کنجی ہے, چابی ہے. نماز جو ہے وہ آنکھوں کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے مدد لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا لیکن ڈٹے رہنا, راستہ چھوڑ کے برداشت کرنا نہیں, مصابرت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تو صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو. نماز اللہ تعالیٰ سے کلام ہے, گفتگو ہے, بندہ کہاں اور اللہ کہاں. لیکن اللہ بندے کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ نماز اگر خشوع و خضوع سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے. ہم سن تو نہیں رہے ہوتے لیکن قلب کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے. حدیث قدسی میں ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے, دوسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے. وہ پڑھیے گا حدیث قدسی آپ. تو نماز آپ کو اسٹرانگ کرے گی, آپ کو ایک اطمینان دے گی, سکون دے گی. نماز کا اہتمام اچھی طریقے سے کریں. قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں سیکھا اب تک تو آج سے سیکھنا شروع کریں. کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اس دن کی شرمندگی زیادہ ہے قیامت کے دن جب یہ قرآنی حجت بن کر آ جائے گا, یا آج کی شرمندگی ہے کہ آج ہم کسی سے سیکھیں. تو اچھی طرح آسان طریقے سے قرآن, یعنی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے. کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ سب قاری بن جائیں, سب تجوید والے بن جائیں, لیکن پڑھیں تو پتہ چلے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو سیکھیں اور ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے, تو آپ کے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے.